الشیخ محب اللہ یوسف زئی حافظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر ہمیں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقل لعبادی یقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام اور سامعین محترم بھائیوں، انسان کے اعمالوں کی تباکاریاں وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کے متعلق ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، خبردار اس انسان کے جسد میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کی، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو سارے کے سارے انسان کی اعمال اور جسم سب کچھ بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انس بن مالک سے جو روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یستقیم عبد، انسان کی ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتے جب تک اس انسان کی دل میں ایمان مستحکم نہ ہو۔ زبان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتے جب تک ایمان انسان کی دل میں مستحکم نہ ہو، اور ایمان کے استحکام کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پڑوسی ان سے محفوظ ہو، اس کی شر سے محفوظ ہو۔ آئیے کہ ہم دیکھیں آج کہ معاشرے میں جو اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، فسادیں ہیں، اس کی سبب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کے دل میں جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ اس کی سبب اور تباکاریاں ہے۔ ایک شاعر نے کہا ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما، بات وہ ہے جو انسان کے دل میں ہے، اور یہ زبان انسان کی دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انسان کی ظرف
انسان کی تقوی، انسان کی ایمانداری، انسان کی خوش اخلاقی، انسان کے ایمان کی غیرت اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کی زبان یہ زبان کھل جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شیطان کی محنت یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں دشمنیاں، بغض اور حسد ڈالے، بھائی بھائی سے الگ ہو جائے، موحد موحد سے الگ ہو جائے، گھروں میں بھی اختلافات، مساجد میں بھی اختلافات، مدارس میں بھی اختلافات، حتیٰ کہ کوئی ایسی جگہ آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ جہاں شیطان نے اپنی تحریک نہیں چلایا ہو۔ مسلمانوں پر کیا ضروری ہے، مسلمانوں پر کیا فرض اور کیا لازم ہے کہ شیطان کے چالوں سے بچیں اور اللہ کی طرف آ جائے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان التعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اور جب انسان کی تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے وہ انسان کی دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، جب اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہر بات کے بارے میں پوچھے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان آپ کی زبان سے جو بھی بات نکل رہے، خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو اللہ کے پاس جانا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس ہم سب نے جانا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنے اس کے بارے میں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، تمہارے دائیں اور بائیں اللہ نے ملائکوں کو بٹھائے ہوئے، آپ کے اعمالوں کو، آپ کی کرتوتوں کو، آپ کی باتوں کو وہ سب کچھ لکھ رہے اور نوٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے علاج وہ یہ ہے کہ التعلق باللہ، حسد سے انسان بچے گا، کب بچے گا؟ جب انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اور نمبر 2 الاقبال علی اللہ بالتضرع والدعاء، انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے، اللہ میرے اعمال ہے کتنے کہ میں بغض میں بھی مبتلا ہوں، حسد میں مبتلا ہوں، میں کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کسی کی مال کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کسی کی منصب کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کسی کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ التضرع بالدعاء، آجا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ ہمارے دلوں کو ان مسلمانوں کے لیے صاف بنا۔ یہ دعا تو کر سکتے، اللہ ہمارے ان دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف بنا۔ اور نمبر 3 دل، علاج کیا ہے؟ الاقبال علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پہ پیش کرو، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، ربط بناؤ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اگر آپ نے حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، آؤ اللہ کی کتاب کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کو دے دو، اللہ کی کتاب کے لیے دے دو۔ اور نمبر 4 علاج کیا ہے؟ افشاء السلام، معاشرے میں سلام کو عام کرو، میرے بھائی فلان بندے کو میرا سلام پہنچانا، اس سے انسان کی دل صاف ہو جاتے، بغض اور حسد اس سے ختم ہو جاتے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اعلیٰ ایک حدیث میں جس کو آپ جانتے تب بھی سلام کرو، جس کو آپ نہیں جانتے تب بھی سلام کرو، یہ نہیں کہ میرے جماعتی ساتھی ہے اس پہ سلام کرو، نہیں نہیں،
جس کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کو عام کرو۔ اور نمبر 5 الاحسان، بغض اور حسد سے انسان بچتے کب؟ احسان الی الفقراء والمساکین، غریبوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کی مالوں سے صدقات لے لو، زکوٰۃ لے لو، ان فقراء غرباء مساکین ان دینداروں پہ تقسیم کرو تاکہ آپ کی دل صاف ہو جائے، تاکہ آپ کے اعمال قبول ہو جائے، تاکہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائے۔ اور نمبر 6 اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کی کوشش کرو، غلطی کو جھگڑے کو ان کو نہیں بڑھاؤ، تعلقات کو دوستیوں کو بڑھاؤ، دشمنی کو ختم کراؤ۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، دونوں بھائی آپس میں لڑے، آپ اصلاح کی کوشش کرو، اخوت کی کوشش کرو، تعلقوں کو قائم کرو، ربط کو بڑھاؤ، دوستیوں کو بڑھاؤ۔ اور نمبر 7 حسن ظن، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اچھا گمان رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ بہت سارے گمانوں میں سے۔ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اس نے بولا ہوگا میرے حق میں، اس نے کیا ہوگا میرے بارے میں، نہیں میرے بھائی بچو بچو۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، کچھ گمان تو ایسے کہ انسان کو گمراہ کبیرہ میں واقع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور نمبر 8 جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب آپ دوسروں کے لیے پسند کریں گے تو بغض کہاں سے پیدا ہوگا، حسد کہاں سے پیدا ہوگا۔ اور نمبر 9 الرضا بما قسم اللہ وقدر، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے لکھا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان بغض اور حسد سے بچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے کہ ہر ایک میں انسان گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن ٹائم مختصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پہ تفصیلی کتاب ہمارے حافظ عبدالوہاب سٹار حافظ اللہ کی کتاب ہے الفوائد العلمیہ، اس نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا ہوا ہے، ساتھ ہی اس سے استفادہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔